بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین رہنما امام علی علیہ السلام کے طرز زندگی پر، وہ زندگی جو سادگی، انصاف اور خدا کے قرب کا عملی مظہر تھی۔ امام علی علیہ السلام جنہیں مولائے کائنات اور شیر خدا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اپنی زندگی کو دنیاوی آسائشوں سے دور اور خالص سادگی میں بسر کیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا رہن سہن انتہائی سادہ تھا۔ مولا علی علیہ السلام کا تعلق قریش کے سب سے معزز اور محترم خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ بنو ہاشم میں اولاد ابو طالب کو خصوصاً یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ماں اور باپ ہر دو طرف سے ہاشمی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت عمران بن عبد المطلب بن ہاشم ہے، جن کی کنیت ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نہ صرف مکہ کے ایک معزز سردار تھے، بلکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور آپ کے اولین محافظ بھی تھے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے، دونوں سگے بھائی تھے۔ حضرت ابو طالب کی سخاوت، بہادری اور انصاف پسندی پورے عرب میں مشہور تھی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی ایک بلند پایہ شخصیت تھی۔ انہیں اسلام قبول کرنے والی اولین خواتین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی محبت، قربانی اور تقویٰ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے حد سراہا ہے۔ حضرت ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، جو کہ لاولد فوت ہوئے، جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو طالب ہے۔ طالب کے بعد جناب عقیل پیدا ہوئے، جو طالب سے 10 سال چھوٹے تھے۔ جناب جعفر حضرت ابو طالب کے تیسرے بیٹے تھے، جو کہ جناب عقیل سے 10 برس چھوٹے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام حضرت ابو طالب کے چوتھے بیٹے تھے، جو کہ جناب جعفر سے 10 برس چھوٹے تھے۔ ام ہانی جو حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی، امام علی علیہ السلام کی بہن تھی، اور وہ حضرت امام علی علیہ السلام سے 10 سال چھوٹی تھی۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، جو پوری انسانی تاریخ میں ایک منفرد اعزاز ہے۔ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں ولادت پانے والا پہلا اور آخری مولود حضرت امام علی علیہ السلام ہیں۔ آپ 13 رجب المرجب کو بعثت نبوی سے 10 سال پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی شادی سے 3 برس قبل خانہ کعبہ کے اندر فاطمہ بنت اسد کے بطن سے پیدا ہوئے، اور آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی عظمت و جلالت عطا کی تھی۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ کیا یہ اتفاق تھا یا اللہ تعالیٰ کی مشیت؟ معزز ناظرین، خانہ کعبہ کی دیوار کا معجزاتی طور پر کھلنا ایک منفرد اور غیر معمولی واقعہ ہے، جو مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ مخصوص ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو کہ مولا علی علیہ السلام کی والدہ تھیں، 13 رجب کو خانہ کعبہ کے قریب آئیں۔ انہیں ولادت کے آثار محسوس ہوئے اور درد ذہ کی شدت بڑھ گئی۔ وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئیں، لیکن ان کا دل اللہ کی طرف رجوع کر رہا تھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں اپنے دل میں اس گھر کی عظمت کو مانتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جو بچہ میرے شکم میں ہے، وہ تیرے اور تیرے نبی کے دین کی خدمت کرے گا، بس میری مشکل آسان فرما۔ دعا کے فوراً بعد خانہ کعبہ کی دیوار معجزاتی طور پر شگاف کھا کر کھل گئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئیں اور دیوار دوبارہ بند ہو گئی۔ خانہ کعبہ کی دیوار کسی انسانی کوشش یا زلزلے کے باعث نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت سے کھلی۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جسے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا خانہ کعبہ میں 3 دن تک قیام ایک منفرد اور اعلیٰ معجزہ تھا، جو مولا علی علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ انسانی عقل سے بالا تر ہے اور خالصتاً اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر 3 دن تک قیام کرنا بغیر کسی انسانی مدد کے نہایت حیرت انگیز بات ہے۔ عام حالات میں کوئی بھی شخص کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے بغیر اتنے دن گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو اپنے گھر میں جگہ دی اور ان کی تمام ضروریات کو معجزاتی طور پر پورا کیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت اللہ کی خصوصی نگرانی میں ہوئی۔
خانہ کعبہ میں 3 دن قیام کے دوران حضرت فاطمہ بنت اسد نے نہ کسی انسانی مدد کی ضرورت محسوس کی اور نہ ہی کوئی تکلیف اٹھائی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی ضروریات پوری کی۔ خانہ کعبہ کے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد کو غیبی رزق فراہم کیا گیا۔ یہ رزق کسی انسانی ذریعے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمتوں کی صورت میں آیا۔ مفسرین کے مطابق یہ صرف ظاہری رزق نہیں تھا بلکہ ایک روحانی تجربہ بھی تھا جس میں اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ میں 3 دن تک قیام کیا۔ 3 دن بعد حضرت فاطمہ بنت اسد خود بخود باہر آئیں۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت خانہ کعبہ سے ایک خاص نورانی روشنی بلند ہوئی جو نہ صرف مکہ مکرمہ بلکہ دور دراز کے علاقوں تک دیکھی گئی۔ اس رات قریش مکہ نے آسمان پر ستاروں کی گردش کو دیکھا، آسمان سے زمین تک نور کی کرنیں اور شعاعیں پھوٹتی ہوئی دیکھیں۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر آ گئے اور کہنے لگے آج کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے۔ اس اثنا میں حضرت ابو طالب باہر تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ اپنے گھروں میں جا کر آرام کرو۔ وہ کہنے لگے اے ابو طالب آپ عجیب آدمی ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے کہ آسمان کا رنگ بدل گیا ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ نور آسمان سے زمین تک ہے، بھلا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، کیا اس وقت کسی کو آرام آئے گا؟ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے تو گویا آپ کو یہ سب کچھ معلوم ہے؟ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اگر معلوم نہ ہوتا تو میں بھی تمہاری طرح پریشان ہوتا، جبکہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو کہ میں کتنا مطمئن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی مطمئن ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا حجت خدا مکمل ہو گئی، آج رات ولی خدا کا ظہور ہوگا، اللہ نے اس میں تمام خصائل خیر جمع کر دی ہیں۔ یہ خاتم الاوصیاء ہے، امام المتقین ہے، ناصر دین ہے، مشرکین کو جڑ سے اکھاڑنے والا ہے، عابدین کی زینت ہے، رسول رب العالمین کا وسیع ہے، امام ہدایت اور چراغ عصمت ہے، شرک کو ختم کرنے والا اور شبہات کو فنا کرنے والا ہے، یہ نفس یقین اور دین کی بنیاد ہے۔ روایت میں ہے کہ اس رات آسمان کے ستارے غیر معمولی طور پر روشن ہو گئے تھے۔ یہ روشنی اس بات کا اعلان تھی کہ دنیا میں حق، علم اور عدل کا نمائندہ پیدا ہو چکا ہے۔ 13 رجب کی رات مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت فرشتوں کی تسبیح و تہلیل اور بشارت ایک عظیم معجزہ تھا۔ فرشتے کہہ رہے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرشتے آپس میں بشارت دے رہے تھے آج وہ ہستی دنیا میں آئی ہے جو دین اسلام کی حفاظت کرے گی اور حق و انصاف کا پرچم بلند کرے گی۔ فرشتوں کی بشارت شیطان کے لیے اعلان شکست تھی کیونکہ آج وہ ہستی دنیا میں آ گئی تھی جو شیطان کے تمام حربوں کو ناکام بنائے گی اور حق کی سربلندی کرے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتے زمین پر اترے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا تاکہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے مبارک موقع پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت خانہ کعبہ میں موجود تمام بت لرزنے لگے اور بعض روایات کے مطابق یہ بت نیچے گر کر ٹوٹ گئے۔ یہ واقعہ اس بات کا غماز تھا کہ بتوں کا دور ختم ہونے والا ہے اور حق و صداقت کی جیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ خانہ کعبہ میں موجود بتوں کا لرزنا اس بات کی علامت تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نیا حکم اور نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے جہاں بت پرستی کا خاتمہ ہوگا اور توحید کی فتح ہوگی۔ 13 رجب کی رات کو شیطان نے چیخ ماری اور کہا آج ایک ایسی ہستی پیدا ہوئی ہے جو میرے پیروکاروں کو ختم کرے گی اور حق و انصاف کا علم بلند کرے گی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت شیطان نے شدید چیخ و پکار کی کیونکہ حضرت امام علی علیہ السلام کی پیدائش ایک عظیم معجزہ تھا اور شیطان کے لیے ایک بڑا دھچکا۔ یہ چیخ اس بات کی علامت تھی کہ شیطان کو حضرت امام علی علیہ السلام کے وجود سے شدید خطرہ لاحق تھا کیونکہ حضرت امام علی علیہ السلام کا کردار ایک عظیم رہنما کا تھا جو انسانیت کی ہدایت کے لیے میدان میں اترنے والے تھے۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مولا علی علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ بچہ آپ کا علمدار ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت پر جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم کے پاس آئے اور بشارت دی اے محمد آج آپ کے بھائی اور آپ کے وسیع دنیا میں تشریف لائے ہیں جو آپ
آپ کے علم و حکمت کے وارث ہوں گے۔ علی کی ذات کا تعارف بطور ولی اللہ کیا گیا، جو اللہ کی توحید اور رسول کی نبوت کے سب سے بڑے محافظ ہوں گے۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت نے خانہ کعبہ کی عظمت کو مزید بڑھایا، کیونکہ اس مقدس مقام پر نہ پہلے اور نہ بعد میں کسی کی ولادت ہوئی۔ اس رات آسمان پر ستارے غیر معمولی طور پر روشن ہو گئے تھے۔ روایات میں ہے کہ اس رات دنیا میں خاص سکون، روحانی کیفیت اور برکت کا نزول ہوا، جسے کئی لوگوں نے محسوس کیا۔ یہ تمام معجزات مولا علی علیہ السلام کی عظمت، اللہ کی جانب سے ان کے مقام اور ان کے آنے والے کردار کی طرف واضح اشارے تھے۔ عزیز ناظرین، مولا علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت نہ صرف تاریخ اسلام کا ایک منفرد واقعہ ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا مظہر بھی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خانہ کعبہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر لمحہ فرشتے عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمان اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جیسے عظیم انسان کی ولادت اسی مقام پر کیوں ہوئی؟ معزز ناظرین، ایسے مقدس مقام پر مولا علی علیہ السلام کی ولادت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی مقام عطا کیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت اور حق و عدل کے قیام کے لیے وقف تھی۔ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہونا اس بات کا اعلان تھا کہ آپ کی ذات دین حق کے لیے منتخب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور ولی کے لیے ایک خاص مقام مقرر کیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے بچپن ہی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پائی اور اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزاری۔ آپ کے مقام کو بلند کرنے اور دنیا کو آپ کی اہمیت دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں رکھی۔ یہ اللہ کا منتخب کردہ فیصلہ تھا، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو دین اسلام کے لیے اہم کردار ادا کرنا تھا۔ اس کے علاوہ ایسے مقدس مقام پر کسی کی ولادت اتفاقیہ نہیں ہو سکتی۔ جناب عباس ابن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ اور یزید ابن کعب اور بنی ہاشم اور بنی ازا کے چند افراد خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئیں۔ جناب عباس کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ چند لمحوں کے بعد جناب فاطمہ کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ مقفل تھا اور بی بی نے لرزتے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، مضطرب نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: اے اللہ، میں تیری توحید پر اور اپنے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی ملت پر اور اس مولود کی ولادت و ولایت پر ایمان رکھتی ہوں، لہٰذا میرے معاملے کو آسان فرما۔ جناب عباس کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد اس دعا سے فارغ ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی عقبی دیوار شق ہوئی اور بی بی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً اس دروازے سے اندر داخل ہو گئیں اور دیوار کعبہ پھر اپنی اصلی حالت پر واپس آ گئی۔ اگر یہ حادثاتی واقعہ ہوتا تو فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ دیوار کو شق ہوتا دیکھ کر بی بی پیچھے ہٹ جاتی، لیکن بی بی کا بلا خوف آگے بڑھ جانا اور دیوار کا پھر اصلی حالت پر آ جانا اور بی بی کا 3 دن تک اندر رہنا ظاہر کرتا ہے کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ مشیت ایزدی کا تقاضا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی قدرت تھی۔ مولا علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت ایک منفرد اعزاز ہے جو نہ کسی اور نبی یا ولی کو حاصل ہوا اور نہ ہی کسی اور شخصیت کو۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا مظہر ہے تاکہ دنیا پر مولا علی علیہ السلام کی عظمت اور ان کے مقام کی گواہی دی جا سکے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کا عظیم مظہر ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو بچپن سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں دیا تاکہ آپ کا تربیتی عمل براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و عمل کا عکس تھی۔ امام علی علیہ السلام نے اسلامی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا اور آپ کی ازدواجی زندگی بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت امام علی علیہ السلام نے مختلف اوقات میں 9 خواتین سے شادیاں کی، تاہم یہ شادیاں ایک وقت میں نہیں ہوئیں اور ان کا مقصد زیادہ تر قبائلی اتحاد، مسلمانوں کی فلاح اور سماجی اصلاح تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی پہلی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی سب سے ممتاز زوجہ تھیں۔ امام علی علیہ السلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات میں کوئی شادی نہیں کی۔ ان کی شہادت کے بعد آپ نے شادیاں کی۔ حضرت امام
امام علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے 5 بچے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہمارے پہلے امام اور صلح کے علمدار ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام جو کربلا کے عظیم شہید اور حق و باطل کے فرق کو واضح کرنے والے ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کربلا کے بعد اسلام کی حفاظت کرنے والی عظیم خاتون ہیں، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا ایک صابر اور عظیم شخصیت ہیں۔ نمبر 5 حضرت محسن، جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آگ لگائی گئی تو اس وقت ولادت سے پہلے سخت ہو گئے۔ یہ 5 اولادیں اسلام کے عظیم مشن کی تکمیل میں نمایاں رہیں۔ یہ 5 اولادیں امام علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں سے تھیں۔ اب باقی ازدواج اور اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد امام علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت کے مطابق ام البنین فاطمہ بنت حزام کلابیہ سے شادی کی۔ ام البنین فاطمہ بنت حزام بن دارم کلابیہ دوسری خاتون تھی جو امیر المومنین کے حوالہ نکاح میں آئیں۔ بی بی ام البنین کے بطن سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ، اور سب کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی تیسری زوجہ خولہ بنت جعفر بن قیس تھی جو قبیلہ بنی حنیفہ سے تعلق رکھتی تھی۔ ان سے امام علی علیہ السلام کے سائیزادے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے۔ امام علی علیہ السلام کی چوتھی زوجہ لیلہ بنت مسعود تمیمی تھی جو قبیلہ بنی تمیم سے تعلق رکھتی تھی۔ ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، عبید اللہ بن علی اور ابو بکر بن علی۔ امام علیہ السلام کی 5ویں زوجہ اسماء بنت عمیس تھی جو پہلے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی زوجہ تھی جن کی شہادت کے بعد امام علی علیہ السلام سے نکاح کیا۔ ان سے ایک بیٹا یحییٰ بن علی پیدا ہوا۔ چھٹی زوجہ ام حبیب بنت ربیعہ تھی۔ ان کے بطن سے 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں جن کے نام ام الحسن اور رملہ ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی 7ویں زوجہ امامہ بنت ابی العاص تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت پر امام علی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا۔ ان کے ہاں بھی اولاد ہوئی لیکن ان کے نام تاریخ میں واضح نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام کی 8ویں زوجہ صحبہ بنت ربیعہ تھی جو قبیلہ بنی تغلب سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے بطن سے 2 اولادیں ہوئیں جن کے نام عمر بن علی اور رقیہ بنت علی ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی 9ویں زوجہ ام سعید بنت عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ ان کے بطن سے ایک بیٹی ام الحسن پیدا ہوئی۔ معزز ناظرین، امام علی علیہ السلام کی اولاد مختلف ازدواج میں سے تھی جن میں سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا خاص طور پر مشہور ہیں۔ ہر زوجہ کا کردار نہایت اہم تھا اور ان کی اولاد نے دین اسلام کی سربلندی میں بڑا کردار ادا کیا۔ امام علی علیہ السلام نے مختلف وجوہات کی بنا پر 9 شادیاں کی جن میں اسلامی معاشرت کی اصلاح، سماجی تعاون اور قبائلی اتحاد شامل تھے۔ شیخ مفید نے الارشاد میں آپ کی اولاد کی تعداد 27 ذکر کی ہے۔ ان کی تعداد محسن جو شکم مادر میں شہید ہوئے ان کے ہمراہ 28 ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام کی اولاد ہماری تاریخ کا نہایت اہم حصہ ہے۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ معزز ناظرین، مولا امام علی علیہ السلام سے علم و حکمت پر مبنی سوالات کیے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک منافق نے مولا امام علی علیہ السلام سے طنزاً سوال کیا کہ بتائیے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے؟ اس کا مقصد مولا علی علیہ السلام کے علم کا امتحان لینا تھا، اور اس سوال کے پیچھے جو منافقانہ مصلحت پوشیدہ تھی وہ یہ کہ ایسے وقت میں سوال کیا کہ جب نماز کا اول وقت تھا، تاکہ امام علی علیہ السلام اس سوال کا انتہائی طویل جواب دیں گے اور نماز کا اول وقت گزر جائے گا اور منافقین کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ علی اول وقت میں نماز ادا نہ کر سکے۔ بہرحال حضرت امام علی علیہ السلام جو ہی مصلی عبادت پر تشریف لائے یہ سوال کیا گیا، لیکن علم نبوت کے وارث نے مختصراً اور حیران کن جواب دیا کہ کائنات کے سائنسدان اور دانشور حیران رہ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جن جانداروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کر دی۔ یہ جواب نہ صرف سوال کا جامع اور درست جواب تھا بلکہ اس میں فطرت کے قوانین کو بھی مختصراً انداز میں بیان کیا گیا۔ تاریخ کے اوراق میں امام علی علیہ السلام کی شخصیت نہ صرف ان کے علم بلکہ ان کی شجاعت، عدل اور تقوی کے لیے بھی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی علیہ السلام کو پوری کائنات میں ہر میدان میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تمام دیگر صفات کے علاوہ ایک ایسی بے مثال صفت اور دعویٰ جس کی مثال سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کے حالات میں نہیں ملتی اور نہ ہی ان کے اوصیاء کے حالات میں ملتی ہے، اور وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام جو اولاد علی میں سے ہیں، باوجود عالم علم لدنی ہونے کے احترام علوی میں دعویٰ نہ کیا، اور جن مخالفین نے وہ دعویٰ کیا خداوند کریم نے ان کو اس وقت بھرے مجمع میں ذلیل و خوار کیا۔ معزز ناظرین، جب امام علی علیہ السلام خلافت پر فائز تھے، آپ نے لوگوں سے یہ جملہ فرمایا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں، مجھ سے آسمانوں کے راستوں کے متعلق پوچھو، میں ان کا بہت بڑا شناسا ہوں۔ سامعین کے درمیان سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، یا امیر المؤمنین، بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہیں؟ میرے مولا نے ایک مرتبہ مشرق کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ مغرب کی طرف دیکھا، شمال اور ایک مرتبہ جنوب کی طرف دیکھا، اور ایک مرتبہ سوئے زمین اور ایک مرتبہ سوئے عرش دیکھا، اور فرمایا، تو ہی تو جبرائیل ہے جو سوال پوچھ رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے وہی سائل پرندہ کی صورت میں پھڑ پھڑا کر اڑ گیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ واقعاً پوچھنے والا جبرائیل تھا۔ پوری مسجد سے نعرے گونجنے لگے، نشہد انکا خلیفۃ الرسول اللہ حقا۔ مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ، مجھ سے سوال کرو کتاب خدا سے جو چاہو پوچھ لو، باخدا قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جو حضور نے مجھے نہ بتائی ہو اور اس کی تفسیر اور تعویل سے آگاہ نہ کیا ہو۔ امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا علی، ایسی آیات بھی تو ہوں گی جو آپ کی غیر موجودگی میں نازل ہوئی ہوں گی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ایسی آیات ہیں، لیکن جب بھی میں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری غیر موجودگی میں نازل ہونے والی آیات تفسیر اور تعویل کے ساتھ مجھے تعلیم فرما دیتے تھے۔ معزز ناظرین، یہ وہ عزت اور افتخار ہے جس میں میرے آقا و مولا کا کوئی ثانی و نظیر نہیں ہے۔ یہ جملہ صرف ایک دعویٰ نہیں تھا بلکہ علم و حکمت کا ایک ایسا دروازہ تھا جو ہمیشہ کھلا رہا۔ امام علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در علم کہا گیا۔ ایک مشہور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کا علم صرف دینی مسائل تک محدود نہیں تھا بلکہ آپ فلکیات، طبیعات، عدل و انصاف اور معاشرتی امور پر بھی گہری بصیرت رکھتے تھے۔ جب امام علی علیہ السلام نے سلونی کا اعلان کیا تو لوگوں نے مختلف سوالات پوچھے۔ کسی نے فلکیات کے بارے میں پوچھا، کسی نے فقہ کے بارے میں پوچھا اور کسی نے تاریخ کے راز جاننا چاہے۔ امام علیہ السلام نے ہر سوال کا نہ صرف جواب دیا بلکہ ایسا جواب دیا جو آج بھی انسانی عقل کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے اس دعویٰ کا امتیاز یہ تھا کہ کسی اور کو جرأت نہ ہو سکی کہ یہ دعویٰ کرے، البتہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ان کو ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑی۔ معزز ناظرین، تاریخ میں کچھ افراد نے امام علی علیہ السلام کی طرح سلونی کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ حقیقت میں علم و حکمت سے خالی تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ مقاتل ابن سلمان نے ایک موقع پر دعویٰ کیا کہ سلونی امادون العرش، کہ عرش سے ادھر کی جو بات چاہو پوچھ لو۔ اس پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ جب حضرت آدم نے حج کیا تو انہوں نے اپنا سر کس سے منڈوایا تھا؟ مقاتل نے کہا کہ اللہ نے تمہارے دل میں یہ سوال اس لیے ڈالا ہے کہ مجھے اس نخوت و غرور پر رسوا و ذلیل کرے، بھلا مجھے اس کا علم کہاں ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ اسی مقاتل ابن سلمان نے اپنے متحیر علمی کا ثبوت دینے کے لیے کہا کہ مجھ سے عرش کے نیچے اور زمین کے نیچے کی جو چیزیں پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں عرش اور تحت الثری کی بات دریافت نہیں کرتا بلکہ صرف زمین کے اوپر ہی کی ایک چیز کے متعلق پوچھتا ہوں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اور وہ یہ کہ اصحاب کہف کے کتے کا کیا رنگ تھا۔ مقاتل نے سنا تو شرمندگی سے سر جھکا دیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ معزز ناظرین، اس کے علاوہ ابراہیم ابن ہشام نے حج کے موقع پر سلونی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھ سے پوچھو، میں یکتائے روزگار اور عالم زمانہ ہوں۔ ایک عراقی نے کھڑے ہو کر سوال کیا، کیا قربانی واجب ہے؟ تو یہ عالم زمانہ چکرا گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کے علاوہ قتادہ نے کوفہ میں سلونی کا دعویٰ کیا، لوگوں کا اجتماع اس کے ارد گرد ہو گیا تو اس نے بھی وہی دعویٰ سلونی کر دیا، جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ اس پر امام ابو حنیفہ
حنیفہ نے ایک شخص سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ حضرت سلیمان کے واقعہ میں جس چیونٹی کا ذکر ہے وہ مادہ تھی یا نر۔ اسے دریافت کیا گیا مگر وہ جواب نہ دے سکا۔ جب ابو حنیفہ سے دریافت کیا گیا انہوں نے کہا کہ وہ مادہ تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ ابو حنیفہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قالت نملہ، تو یہ اس کے مادہ ہونے کی دلیل ہے، اگر نر ہوتی تو کالا لکھا جاتا۔ ایک دفعہ ابن جوزی نے ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے سلونی کا دعویٰ کیا۔ مجمع میں سے ایک خاتون نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ اے ابن جوزی، اس روایت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ حضرت علی نے جب حضرت سلمان فارسی کی خبر وفات سنی تو ایک ہی رات میں مدائن پہنچ گئے اور ان کی تجہیز و تکفین کی؟ ابن جوزی نے کہا ہاں یہ بات درست ہے۔ عورت نے کہا تمہارا اس روایت کے متعلق کیا خیال ہے کہ خلیفہ ثالث کی لاش 3 دن تک دفن نہ ہو سکی، حالانکہ امیر المومنین مدینہ میں ہی تشریف فرما تھے؟ ابن جوزی ہاں یہ بات بھی درست ہے۔ عورت نے کہا ابن جوزی بتا کہ ان دونوں اقدام میں سے حضرت امام علی علیہ السلام کا کون سا قدم درست اور کون سا غلط تھا؟ یہ سن کر ابن جوزی چکرا گئے، پھر ذرا صبر ہو کر بولے اے خاتون، تو مردوں کے مجمع میں کیوں آئی ہے؟ اگر تو شوہر کے اذن سے آئی ہے تو تیرے شوہر پر لعنت ہو، اور اگر بغیر اجازت شوہر کے آئی ہے تو تجھ پر لعنت ہو۔ خاتون نے کہا اے جوزی، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ ایک ام المومنین بھی مردوں کے مجمع میں آئی تھی، ان کو گھر سے نکلنا کس ذیل میں آتا ہے؟ ابن جوزی کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور شرمسار ہو کر ذلیل و خوار ہوا۔ یہ سب افراد جو علم میں امام علی علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے ذلیل و رسوا ہوئے۔ ان کے دعوے صرف دکھاوا تھے اور ان کے پاس علم کا وہ خزانہ نہیں تھا جو امام علی علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ جناب محمد بن حنفیہ سے روایت ہے کہ جب 20ویں رات ماہ رمضان کی ہوئی تو زہر کا اثر میرے بابا کے پاؤں تک پہنچ گیا۔ اس رات آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ آپ ہمیں وصیتیں فرماتے رہے اور تسلیاں دیتے رہے، یہاں تک کہ صبح طلوع ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لوگ آتے تھے، سلام کرتے تھے اور آپ جواب سلام دیتے اور فرماتے لوگوں سوال کرو اور مجھ سے پوچھو اس سے قبل کہ مجھے نہ پاؤ، البتہ اپنے سوال اپنے امام کی مصیبت اور تکلیف کی وجہ سے مختصر کر دو۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی شخصیت اور علم کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جیسا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم اور حکمت صرف اللہ کی عطا ہے اور اسے جھوٹے دعووں سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ امام علی علیہ السلام کے بعد کسی کا سلونی کا دعویٰ کرنا نہ صرف بے بنیاد تھا بلکہ ان کے انجام نے یہ ثابت کر دیا کہ امام علی کی مثال کوئی نہیں ہے۔ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے کئی گنا اجر ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس آیت کو اپنی عملی زندگی میں کمال طریقے سے پیش کیا۔ ان کی سخاوت صرف زبانی نہیں تھی بلکہ عملی تھی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ خود روزے رکھا کرتے اور اپنا کھانا سائلوں کو دے دیتے۔ اسی لیے قرآن کریم کی سورہ دہر کی آیت نازل ہوئی، اگر 4 درہم ہاتھ آ گئے تو 1 درہم دن میں، 1 رات میں، 1 پوشیدہ طور پر اور چوتھا ظاہراً صدقہ دے دیا۔ سارا دن یہودیوں کے باغ میں مزدوری کی، اتنا پانی کھینچا کہ ہاتھوں پر گڑھے پڑ گئے، شام کو اپنی اجرت صدقہ کر دی۔ ایک بار دوران نماز ایک فقیر نے مدد طلب کی تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فوراً اپنی انگوٹھی اتار کر فقیر کو دے دی۔ یہ واقعہ اتنا عظیم تھا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جبکہ وہ رکوع میں ہوں۔ حضرت امام علی علیہ السلام رات کے وقت اپنے کندھوں پر اناج کے بوجھ لے کر یتیموں اور غریبوں کے گھروں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک بار کسی نے پوچھا یا علی، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ راستہ ہے جو مجھے اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے جب بیت المال کا انتظام سنبھالا، عمل پیغمبر کے مطابق جس شہر میں جو مال جمع ہوتا اسی شہر کے مستحقین میں تقسیم کر دیتے، وہاں سے جو کچھ بچ کر آتا تو بیت المال میں جمع رکھنے کے بجائے ہر جمعہ کو مستحقین میں تقسیم کر دیتے۔ جب بیت المال خالی ہو جاتا تو اپنے ہاتھ سے اس میں جھاڑو دیتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور فرماتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں جس طرح خالی ہاتھ اندر داخل ہوا تھا اسی طرح خالی ہاتھ باہر جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک ایسے وقت میں مال آیا کہ رات کا اندھیرا شروع ہو چکا تھا، فرمایا کہ اس مال کو ابھی تقسیم کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ اب
تو رات ہو چکی ہے، اسے کل تک مؤخر کر دیا جائے۔ کہا موت کا علم تو اللہ کے سوا کس کو ہو سکتا ہے؟ فرمایا دیر نہ کرو اور اسے ابھی تقسیم کرو۔ چنانچہ چراغ روشن کیے گئے اور سارا مال راتوں رات مستحقین میں تقسیم کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام بیت المال میں اعلیٰ و ادنیٰ، قریشی و غیر قریشی، آزاد و غلام، سب کا برابر اور مساوی حق سمجھتے تھے۔ رنگ و نسل اور قومیت کی بنا پر امتیاز کو گوارا نہ کرتے تھے اور یہ اعلان فرماتے تھے کہ سب امتیازات ختم کر دوں گا۔ جب حضرت عقیل نے سنا تو حضرت نے کہا کہ آپ مجھے اور مدینہ کے ایک حبشی غلام کو ایک سطح پر رکھیں گے؟ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو، خدا تم پر رحم کرے، اگر تم کو اس پر فضیلت ہو سکتی ہے تو تقویٰ اور نیکی میں سبقت کی بنا پر۔ معزز ناظرین، حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے مختصر دور حکومت میں حالات کی خرابی، اپنوں کی بے وفائی، بغاوت، خانہ جنگی اور دیگر سخت ترین حالات کے باوجود عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے رفاہی کاموں میں دلچسپی لیتے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مدینہ، کوفہ اور بصرہ میں حاجیوں کے لیے 100 چشمے کھدوائے، مکہ اور کوفہ کے درمیان سڑک تعمیر کروائی اور اس پر میلوں کے نشان لگوائے اور ان پر ھذا میل علی تحریر تھا۔ حاجیوں کے لیے راہ میں کنویں بھی کھدوائے۔ امام علیہ السلام نے کانجی ہاؤس تعمیر کروایا جس میں آوارہ جانوروں کو بند کر دیا جاتا اور انہیں بیت المال سے اتنا چارہ ڈالا جاتا کہ وہ نہ کمزور ہوں اور نہ موٹے تازے۔ اگر کسی جانور کا مالک ثبوت ملکیت پیش کرتا تو اس جانور کو اس کے مالک کے حوالے کر دیا جاتا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چشمے کھودے، باغات لگوائے اور انہیں فقراء میں وقف کر دیا۔ امام علی علیہ السلام کے ایک آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی جاگیر پر تشریف لائے، کھانا کھانے کے بعد پھاوڑا لے کر گڑھا کھودنا شروع کر دیا، پسینہ سے شرابور ہو گئے، گڑھا کھودتے ہوئے چشمہ نکل آیا تو فرمایا یہ صدقہ جاریہ ہے اور اپنے ہاتھ سے تحریر قلم بند فرمائی، یہ وہ ہے جسے خدا کے بندے علی امیر المومنین نے صدقہ کیا ہے۔ یہ دونوں جاگیریں فقرائے مدینہ اور مسافروں کے لیے صدقہ کی ہیں تاکہ ان کے ذریعے اپنے چہرے کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ان دونوں جاگیروں کو نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ اس کی بازگشت اللہ کی طرف ہو اور وہ بہترین وارث ہے۔ البتہ اگر حسن و حسین علیہ السلام کو ان کی احتیاج و ضرورت ہو تو ان کے لیے کوئی بندش نہیں ہے اور ان کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے تعمیر مسجد کی طرف بھی توجہ فرمائی، مدینہ میں مسجد فتح تعمیر کی، کوہ احد کے دامن میں حضرت حمزہ کی قبر کے پاس ایک مسجد تعمیر کی، میقات میں مسجد بنوائی، کوفہ، بصرہ اور آبادان میں مسجدیں بنوائیں۔ صفین کی طرف جاتے ہوئے جب افطار میں منزل کی تو وہاں بھی مسجد کی تعمیر کی۔ امام علی علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ عدل و انصاف کی بنیاد کو مضبوط کرنا تھا۔ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اپنے بھائی عقیل کو بھی عدل سے محروم نہیں کیا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ قسم ہے خدا کی کہ اگر مجھے 7 اقلیم بھی دیے جائیں اور کہا جائے کہ ایک چوٹی کے منہ سے کھانے کا دانہ چھین لوں تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ امام علی علیہ السلام نے بیت المال کو مساوی طور پر تقسیم کیا، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی۔ ان کا اصول تھا کہ مال اللہ کی امانت ہے اور اس کی تقسیم میں ہر ایک کا برابر حق ہے۔ امام علی علیہ السلام نے معاشرتی اور معاشی اصلاحات کی، آپ نے زراعت کو فروغ دیا، غریبوں کے حقوق کی حفاظت کی اور ظالم حکمرانوں کے خلاف اقدامات کیے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں آپ کو کئی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا جیسے جنگ جمل، جنگ صفین اور نہروان۔ ان جنگوں کا مقصد امت میں تفرقے کو ختم کرنا اور حق و باطل کو واضح کرنا تھا۔ امام علی علیہ السلام کی قیادت محض سیاسی نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی بھی تھی۔ ان کے اقوال آج بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جیسے لوگ 2 قسم کے ہیں، یا تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یا انسانیت میں تمہارے برابر ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت امام علی علیہ السلام کا رہن سہن انتہائی سادہ تھا۔ کپڑا وہ پہنتے جو ایک غریب آدمی کو مہیا ہوتا اور کھانا وہ کھاتے جو انتہائی غریب آدمی کو بھی مہیا ہوتا۔ آپ کا رہن سہن اتنا سادہ تھا کہ آپ کے لباس میں کبھی بھی شان و شوکت نظر نہیں آتی تھی۔ آپ اکثر موٹے کپڑے پہنتے اور فرماتے یہ لباس میرا غرور کم کرتا ہے اور میرے دل کو نرم کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی جوتی کو پیوند لگا رہے تھے کہ عبداللہ بن عباس بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت نے فرمایا اے عبداللہ، تیری نظر میں اس جوتی کی کتنی قیمت ہوگی؟ عبداللہ بن عباس نے عرض کیا کہ آقا، اس بار بار کی مرمت شدہ جوتی کی اب کوئی قیمت نہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرمانے لگے اے عبداللہ بن عباس، میرے نزدیک دنیا اور اس کی رونقیں اس جوتی سے بھی کم ہیں۔ سوید ابن غفلہ کہتے ہیں کہ ایک دن امیر
المؤمنین امام علی علیہ السلام کے در اقدس پر حاضر ہوا۔ آپ کے گھر میں ایک پرانے بوریے کے سوا کوئی چیز نظر نہ آئی۔ کائنات کا امام اس بوریے پر لیٹے ہوئے تھے۔ سوید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین، آپ مسلمانوں کے حاکم ہیں، بیت المال کے مختار ہیں، دوسرے ممالک کے بادشاہوں کے سفیر اور کارندے آپ کے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں اور آپ کے ہاں بوریے کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت نے فرمایا سوید، عاقل ایسے گھر سے محبت نہیں رکھتا جسے چھوڑ دینا ہو۔ میری نظروں کے سامنے ہمیشگی والا گھر ہے اور میں اپنا سامان اسی گھر میں منتقل کر چکا ہوں اور عنقریب خود بھی وہیں جانے والا ہوں۔ سوید کہتے ہیں کہ حضرت کے ان جملوں نے مجھے رلا دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا لباس بھی انتہائی کم قیمت کا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی قمیض مرمت کے لیے درزی کے پاس بھیجی۔ درزی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، آقا اب تک اس قمیض میں اتنے پیوند لگ چکے ہیں کہ اب مزید پیوند لگانے کی گنجائش نہیں ہے۔ خلیفہ وقت اور حاکم ہوتے ہوئے آپ اپنے غلام قمبر کو ساتھ لے کر بازار تشریف لے گئے تاکہ کپڑا خرید کر سلوا سکیں۔ جب دکان پر پہنچے تو غلام سے فرمایا کہ اپنے لیے اور میرے لیے کپڑا پسند کرو۔ غلام نے اپنے لیے سستا کپڑا خریدا اور امیر المؤمنین کے لیے بہتر خرید کیا۔ جب درزی کی دکان پر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ سستا کپڑا میرے لیے اور اچھا کپڑا غلام کے لیے قطع کرو اور 2 جوڑے تیار کر دو۔ غلام نے حیران ہو کر عرض کیا، آقا آپ امیر المؤمنین ہیں، اچھا اور بہتر لباس آپ زیبتاً فرمائیں اور سستا لباس میرے لیے بنوا دیں۔ حضرت نے فرمایا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور تم جوان ہو، لہٰذا تمہیں اچھے لباس کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک جملہ سے غلام کو احساس غلامی بھی نہ ہونے دیا اور ہمارے لیے ایک مفصل درس بھی دے دیا۔ کھانے میں بھی آپ کی سادگی مثالی تھی۔ روایات کے مطابق آپ اکثر خشک روٹی، نمک اور کبھی کبھار دودھ سے روزہ افطار کرتے۔ جب کسی نے آپ سے کہا کہ آپ اپنا کھانا بہتر کر سکتے ہیں تو آپ نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ میرا نفس دنیا کی طرف مائل ہو۔ حضرت امام علی علیہ السلام وہ کھانا کھاتے جو ایک غریب سے غریب شخص کو بھی میسر ہوتا تھا۔ انتہائی سادہ کھانا کھاتے اور بہت کم مقدار میں تناول فرماتے۔ جو کے ستو اور جو کی روٹی پانی کے ساتھ یا نمک کے ساتھ کھاتے۔ سوید ابن غفلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ کے آگے ترش دہی کا ایک پیالہ رکھا ہے، ہاتھ میں جو کی روٹی ہے جس پر جو کے چھلکے نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس روٹی کو کبھی ہاتھ سے اور کبھی گھٹنے پر رکھ کر توڑتے تھے۔ ایک دفعہ عید کے موقع پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت کے سامنے دسترخوان بچھا ہے اور اس پر روٹی اور قطیفہ یعنی کہ دودھ اور آٹے سے تیار شدہ کھانا رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا، آقا آپ عید کے دن بھی ایسا ہی تیار کردہ کھانا کھاتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، عید اس کی ہے جسے اللہ نے بخش دیا ہو۔ حضرت نے ہمیشہ اس کی پابندی کی اور زندگی کے آخری ایام میں جب آپ کی دختر جناب ام کلثوم نے جو کی روٹی کے ساتھ نمک اور دودھ رکھا تو آپ نے دودھ اٹھوا دیا اور نمک کے ساتھ روٹی تناول فرمائی۔ امام علی علیہ السلام نہ صرف اپنے رہن سہن میں سادہ تھے بلکہ لوگوں کے درمیان عاجزی کے ساتھ رہتے۔ آپ امیر یا غریب ہر شخص کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے تھے۔ آپ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور مزدوری کو باعث فخر سمجھتے تھے اور کھجور کے باغات لگاتے اور کنویں کھود کر عوام کے لیے وقف کرتے تھے۔ آپ کی زندگی انصاف کا ایک روشن نمونہ تھی۔ بطور خلیفہ آپ کے فیصلے ہمیشہ حق اور سچ پر مبنی ہوتے۔ ایک بار آپ نے غیر مسلم کے ساتھ مقدمے میں اس کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ شواہد اس کے حق میں تھے۔ امام علی علیہ السلام کی زندگی عبادت اور تقوی سے بھرپور تھی۔ آپ راتوں کو جاگ کر خدا کے حضور گڑ گڑاتے اور فرماتے، اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دینا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سادگی، انصاف اور خدا سے قربت ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے کئی اہم جنگوں میں حصہ لیا جن میں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر اور خلافت کے دوران جمل، صفین اور نہروان شامل ہیں۔ ان جنگوں میں مولا علی علیہ السلام کا کردار بے مثال رہا، جہاں انہوں نے شجاعت، حکمت اور دین اسلام کے اصولوں کی پابندی کا مظاہرہ کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے جنگوں میں ہمیشہ عدل، حکمت اور اخلاقی اصولوں کی پیروی کی۔ ان کی جنگی حکمت عملی اور اصول نہ صرف اسلامی تعلیمات کی بہترین مثال ہیں بلکہ انسانی تاریخ میں بھی غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی جنگ کا پہلا اصول: مولا علی علیہ السلام جنگ کو ہمیشہ آخری حل سمجھتے تھے اور حتی الامکان صلح کو ترجیح دیتے تھے۔ اگر کوئی مسئلہ گفت و شنید یا معاہدے کے ذریعے حل ہو سکتا تھا تو جنگ سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کی جنگ کا دوسرا اصول: امام علی علیہ السلام صرف اس وقت جنگ کرتے تھے جب دین اسلام یا مظلوموں کے حقوق پر حملہ ہوتا۔ ان کی جنگیں ہمیشہ ظلم و ناانصافی کے خلاف ہوتی تھیں، نہ کہ اقتدار یا ذاتی مفادات کے
لیے۔ امام علی علیہ السلام کی جنگ کا تیسرا اصول۔ جنگ کے دوران بھی مولا علی علیہ السلام دشمنوں کے ساتھ رحم، انصاف اور اخلاقی رویہ اختیار کرتے تھے۔ زخمی یا ہتھیار ڈالنے والے دشمن کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ خواتین، بچوں، بوڑھوں اور غیر جنگجو افراد پر کبھی حملہ نہیں کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کا جنگ کے دوران چوتھا اصول یہ تھا کہ مولا علی علیہ السلام ہمیشہ کوشش کرتے کہ کم سے کم خون ریزی ہو۔ ان کے نزدیک انسانی جان کا احترام بہت اہم تھا، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ مولا علی علیہ السلام کی جنگ کا پانچواں اصول۔ ہمیشہ دھوکہ دہی اور بے اصولی سے اجتناب۔ مولا علی علیہ السلام نے کبھی دھوکہ یا غیر اخلاقی طریقوں سے جنگ نہیں کی۔ وہ ہمیشہ اپنے دشمن کو واضح طور پر آگاہ کرتے اور اصولوں کے مطابق لڑتے تھے۔ مولا امام علی علیہ السلام کا چھٹا اصول یہ تھا کہ جنگ کے دوران شریعت کے اصولوں کی پابندی کرتے، مثلاً لوٹ مار، غداری اور دھوکہ دہی سے گریز کرتے تھے۔ ساتواں اصول تھا کہ شہریوں اور قدرتی وسائل کا تحفظ۔ مولا علی علیہ السلام جنگ کے دوران شہری علاقوں کو محفوظ رکھتے اور فصلوں، پانی یا درختوں کو نقصان پہنچانے سے منع کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کا آٹھواں اصول تھا فتح کے بعد بھی دشمنوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے اور ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے کہ وہ اسلام کی عظمت کو پہچان سکیں۔ مولا علی علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی اور اصول اسلامی اخلاقیات اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایک روشن مثال ہیں۔ ان کے اصول جنگ میں عدل، رحم اور حکمت کے اعلیٰ معیار کو واضح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا علی علیہ السلام، یا مولا متقیان، تیرے چاہنے والوں کی خیر۔